نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تعلمون۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں اپنے تمام احباب کو ویلکم کروں گا جو میرا درس سنتے ہیں، اور ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ درس قرآن کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا مقام عطا فرمائے۔ اور مزید میں دوستوں سے ملتمس ہوں یہ پورا درس قرآن سنیں۔ آج کے درس قرآن میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا تذکرہ ہونے والا ہے، روزے کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، تو دیگر معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہے نا انشاءاللہ ضرور چند منٹ کی جو ہے ویڈیو ہے، اس کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں تک اس کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اس صدقہ جاریہ میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ماہ رمضان جس میں اتارا گیا قرآن کریم اس حال میں کہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اس میں دلیل ہے، روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو وہ یہ مہینہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری مشکل۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے غلاموں، اس آیہ مقدسہ میں ایک تو یہ بات واضح ہوئی کہ قرآن پاک کا آغاز جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوا۔ رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں پاک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم رمضان کی عظیم راتوں میں نازل فرمایا۔ ایک تو یہ عظیم کتاب کا یہ بہت بڑا
اعزاز ہے کہ اس کتاب نے اپنا تعارف بھی خود فرمایا، اس کتاب نے اپنے نزول کے مہینے کا بھی تذکرہ فرمایا، حتیٰ کہ یہ تک واضح ہو گیا کہ کس رات کو نازل ہوا یا دن میں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے رمضان کا نام اس لیے دیا گیا کہ رمضان کا مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور بندے کا دل و دماغ اور بندے کی توجہ جو ہے اللہ کی طرف زیادہ مرغوب ہو جاتی ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کی خاصیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی اپنے محبوب کے غلاموں پر عطا ہے، اس عطا سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اپنے تمام تر معاملات میں مستغرق رہیں، ڈوبے رہیں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس انعام سے، اس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سے فائدہ حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی عظیم گھڑیوں کے بارے میں مولا علی پاک شیر خدا کا فرمان ہے کہ اس کے لیے روزہ افطار کرنا جائز نہیں جس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا ہو، یعنی جس کو پتہ چل گیا کہ رمضان کا آغاز ہو گیا تو اس کے لیے روزہ ایک بھی چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ آئیے اب مسافر اور اپنے عائز و اقربا کے لیے روزہ رکھنا کیسا ہے کہ حضرت سیدنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ایک عورت میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کی میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر 1 مہینے کے روزے لازم تھے، وہ روزے اس نے نہیں رکھے تو اس پر 1 مہینے کے روزے لازم تھے، کیا میں اس کی طرف سے قضا کر لوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا کرتی؟ اس کی طرف سے قرض کو وہ ادا کرتی یا چھوڑ دیتی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں میں اپنی ماں کا قرض جو ہے وہ ادا کرتی۔ سمجھانے کا انداز دیکھو، میٹھے آقا علیہ السلام کی میٹھی زبان سے یہ لفظ نکل رہے ہیں، فرمایا اگرچہ تیری ماں کا قرض ہوتا اور تو کیا کرتی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا قرض جو ہے وہ ادا کرتی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرض ادائیگی کا زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی تم اس کی طرف سے روزے رکھو۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ، مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جو فوت ہو گیا جبکہ اس کے ذمے روزے تھے، تو حضور نے فرمایا اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے گا۔ وہ بھائی جائیداد وراثت کا تو بندہ مالک مان رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پھر روزے بھی رکھے، اگرچہ اس کے ذمے آپ دیکھیں بیمار ہو گیا تو روزہ ساقط نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اگر بندہ بیمار ہو گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اسے چاہیے کہ جن دنوں میں بیمار تھا پھر وہ رمضان گزر جائے، بعد از رمضان اتنے روزے رکھے، ایام معدودات گنتی کرے، کاؤنٹ کرے کتنے روزے رہ گئے، کتنے روزے نہیں رکھے میرے بھائی نے، میرے باپ نے، میری ماں نے، اتنے روزے اس کی جگہ پر رکھے جائیں گے۔ بعد از رمضان ورثاء پر یہ چیز لازم آتی ہے، یہ متفقہ علیہ بات ہے۔ حضرت بریدہ کے حوالے سے کہ اپنے باپ سے انہوں نے روایت کی کہ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی میری ماں
پر 1 ماہ کے روزے ہیں، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس کی طرف سے تم روزے رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ایک عورت نے سمندر میں سفر کیا، اس نے نظر مانی اگر اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی تو وہ 1 ماہ کے روزے رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات دی، اس نے روزے نہ رکھے یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اس کی ایک رشتہ دار آئی اور اس کا ذکر حضور سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کی طرف سے روزے رکھ۔ منت ماننے ہوئے روزوں کے بارے میں بھی یہ حکم ہے، یہاں تو فرض ہڑپ کیے جا رہے ہیں، یہ منت ماننے ہوئے روزوں کے بارے میں ہے کہ وہ ٹھیک ہو گئی، باہر سے سلامت آئی تو اس نے روزے نہیں رکھے اور وہ فوت ہو گئی، تو اس عورت نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا کروں؟ رشتہ دار نے آ کر پوچھا، بیٹی بھی نہیں تھی، ایک رشتہ دار، اب اللہ کون سی رشتہ دار تھی؟ تو فرمایا اس کی جگہ پہ تم روزے رکھو، کیونکہ تم شاہد تھی، تم گواہ تھی۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ بعض اوقات ہم جو ہے نا ان چیزوں کو، ہماری قوم جو ہے وہ غور نہیں کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جب رمضان شریف شروع ہوتا ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ ایک ندا کرنے والا ندا دیتا ہے، اے بھلائی چاہنے والے آگے بڑھو، اے برائی چاہنے والے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے لوگ جہنم سے رستگاری پانے والے ہیں۔ یہ ندا ہر رات ہوتی ہے، ہر رات یہ بلند آواز کی جاتی ہے۔ بہرحال گرامی قدر، اس آیت مقدسہ سے یہ تو ثابت ہوا کہ روزے مریض نے اگر نہیں رکھے تو بعد از صحت یابی وہ خود رکھے گا، وگرنہ اگرچہ وہ صحت یاب نہیں ہوا، وہ فوت ہو گیا تو اس کے ورثاء کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب پوچھے آپ سے ہے میرے حبیب، میرے بندے، میرے متعلق تو انہیں بتاؤ میں ان کے بالکل نزدیک ہوں، قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانے اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔ حضرت عبد الرزاق حضرت حسن بصری سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہمارا رب کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان تمام صحابہ کے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ ابن عساکر نے حضرت علی شیر خدا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا سے عاجز نہ آ جاؤ، تنگ نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ صحابہ نے عرض کی ہم نہیں جانتے کہ ہم کب دعا مانگے، تو پھر یرشدون تک آیت نازل ہوئی، یعنی تمہارا کام ہے دعا مانگنا، تمہارا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ کلبی نے ابو صالح سے اور یہودیوں نے حضور سے عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کیسے ہماری دعائیں سنتا ہے جب تم گمان کرتے ہو کہ ہمارے اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان کی موٹائی اتنی ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی میں دعائیں سنتا ہوں، میں تمہاری التجاؤں کو سنتا ہوں، تمہاری تمناؤں کو پورا کرتا ہوں، تمہاری تمام تر باتوں کو سنتا ہوں، اور اگرچہ دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک وہ گناہ قطع رحمی یعنی تعلق توڑنا
یا جلدی کی دعا نہیں کرتا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جلدی طلب کرنا کیا ہے؟ فرمایا بندہ یہ کہتا ہے اے میرے رب میں نے دعا کی، اے میرے رب میں نے دعا کی، میں خیال نہیں کرتا کہ تو میری دعا قبول کرے گا، اور پھر میں کمی کر دیتا ہوں اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی بندہ دعائیں کرتا ہے، اس کی دعا نہیں سنی جاتی یا قبول نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یار دعا، بندہ کو کہتا ہے نا کہ دعا کرو، دعا کیا نا یار کی دعا کریے، رب تے ساڈی سندا ہی نہیں، کدے اگے بندہ جا کے رب بھی نہیں ساڈی تے سندا۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یا یہ کہنا ہن تے دعا مانگ مانگ کے میں بس تھک ہی گیا، بس ہن میں نہیں دعا منگنی، تو یہ بھی جملے کہنا جائز نہیں ہے، اس کی بارگاہ میں ایسے جملے نہیں بولنا چاہیے۔ یا یہ کہنا کہ اب میں میں رب کو دعا نہیں مانگنی، بس اب میں دعا کرنا چھوڑ دیتا ہوں، تو سرکار نے فرمایا ایسے بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر جو کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی مثل عذاب کو روک لیتا ہے، جبکہ وہ گناہ یا قطع رحمی کو دعا نہ کرے۔ اسے امام بغوی نے بھی روایت کیا ہے، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قطع رحمی اور تعلق کا توڑ دینا یہ بندے کی دعا کی قبولیت میں آڑے آ سکتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے دعا جو ہے وہ رک تو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، رب اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ آگے فرمایا رمضان کے حوالے سے ہی اگلا جملہ، اگلی آیت ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ فرمایا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے پردہ، زینت اور آرام ہے، اور تم ان کے لیے پردہ، زینت اور آرام ہو۔ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم خیانت کیا کرتے ہو اپنے آپ سے، پس اس نے نظر کرم فرمائی تم پر اور معاف کر دیا تمہیں، سو اب تم ان سے ملاؤ اور طلب کرو جو قسمت میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے صبح کے وقت تک، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ مباشرت کرو ان سے جب تم اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہو مسجد میں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو توڑنے کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ پہلے رمضان کے شروعات میں اسلام کے پہلے دور میں اور اسلام کی شروعات کی راتوں میں رات کو سونے کے بعد، کھانے پینے کے بعد، سونے کے بعد جو ہے جمع کرنا، عورت کے پاس جانا یہ جائز نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ جائز ہوا۔ کیوں؟ حضرت ابی لیلہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی سند سے روایت کیا گیا کہ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ کرام کھانا کھاتے، پانی پیتے اور اپنی بیویوں کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کرتے رہتے جب تک کہ وہ سوتے نہیں تھے۔ جب وہ سو جاتے تو پھر اس عمل سے رک جاتے۔ ایک انصاری صحابی جس کا نام سرما تھا، اس نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گیا، اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا یہاں تک کہ اس نے صبح کی، لیکن بڑی مشقت کے ساتھ کی۔ جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے بعد اپنی زوجہ سے خواہش پوری کی تھی۔ حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں یہ واقعہ پیش کیا، تو جب یہ ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ادھر سے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی، وہاں صحابہ تمہاری عظمت پہ قربان جائے۔ عمر آئیں، عرض کریں یا رسول اللہ رات کو میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ سرکار ابھی جواب عطا کرتے ہی
تو اللہ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس آیت مقدسہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ رات میں مباشرت کرنا جائز ہے۔ ہاں، روزہ بھی جنبی حالت میں رکھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ اور آگے اعتکاف کی حالت میں عورتوں کے پاس جانا، مباشرت کرنا، مجامعت کرنا، صحبت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اعتکاف اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے، اور نہ رسائی حاصل کرو اس مال سے رشوت دے کر حاکموں تک، تاکہ یوں کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ظلم سے، حالانکہ تم جانتی ہو اللہ نے یہ حرام کیا ہے۔ یعنی ایسے جھوٹیاں گواہیاں دے دلا کے لوگوں کا مال نہ کھاؤ، نہیں تو پھنس جاؤ گے، یہ حساب رکھ لو۔ اور پھر حضرت یہ آیت مقدسہ جو ہے امراؤ القیس بن عابس کندی کے بارے میں نازل ہوئی، جس پر ربیعہ بن عبدان حسرمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعویٰ کر دیا تھا کہ امراؤ القیس نے اس کی زمین غصب کر لی ہے۔ حضور نے حضرمی سے فرمایا کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے عرض کی میرے پاس گواہ نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر تیرے لیے ان کی قسم ہے۔ وہ قسم اٹھانے کے لیے چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، اگر اس نے اپنے ساتھی کا مال غصب کرنے کے لیے قسم اٹھائی تو وہ ظلم کی وجہ سے مال کھائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرما رہا ہوگا۔ یعنی سرکار نے بتا دیا کہ اگر تم غلط قسم کھاؤ گے، جھوٹ بول کر قسم کھاؤ گے، تو پھر جان لو کہ تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس نے کسی کا مال دینا اور اس پر گواہ نہ ہو، وہ مال کے بارے میں انکار کر دے، اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ حاکم کے پاس لے جائے تاکہ جھوٹی قسم اٹھا کر جان چھڑا لے۔ تو کہا کہ وہ جھوٹی قسم اٹھائے لیکن وہ پکڑا ضرور جائے گا، اللہ کے عذاب میں ضرور آئے گا، گرفت میں ضرور آئے گا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ نازل ہوئی قرآن کریم کی آیات بنیات ہماری زندگی کے بہت سارے معاملات میں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ یہ آیات ہمیں بہت سارے فتنوں سے، بہت ساری چیزوں سے محفوظ کرتی ہیں۔ اللہ جل شانہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔